پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور جو دوسرے انبیاء ہیں ان کی مثال کمثل قصر، ایک محل کی طرح ہے، خوبصورت محل ہے، احسن بنیانہ، جس کو بہترین اندازے سے بنایا گیا ہے، بہت خوبصورت ہے، ترک منہ موضع لبنۃ، بہت خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ جتنی جگہ چھوڑ دی گئی ہے کہ بناوٹ سے لے کر سنگار تک ہر چیز اس میں کمپلیٹ ہے۔ سنگار میں ہوتا ہے رنگ و روپ ہوتے ہیں اور کلرنگ ہوتی ہے، فٹنگ ہوتی ہے، یہ تمام چیز میں مکمل ہے، صرف ایک اینٹ جتنی جگہ باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فطوف بہ النظار، فطوف بہ النظار، پھر جو سیر کرنے والے، گھوم پھرنے والے اس محل کو جب دیکھنے آتے ہیں تو دیکھتے ہوئے پھر اس پہ چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، کتنا خوبصورت محل ہے، واہ کتنا کمال کا محل ہے، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یتعجبون من حسن بنیانہ، اس کے خوبصورتی بناوٹ کو دیکھ کر وہ عجب کھانے لگتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، واہ کیا کمال کا محل ہے، کیا لاجواب محل ہے، اس کو خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ الا موضع تلک اللبنۃ، ہاں جب نہ ان کی نظر اس ایک اینٹ جتنی جگہ جو باقی ہے نا اس پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں ارے یہ کیا کر دیا، یہ چھوٹی جگہ کیوں خالی رہنے دے دی، کاش کہ اس کو بھی پورا کر دیا جاتا تو یہ محل کتنا خوبصورت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، تو میں ہوں وہ خالی اینٹ کی جگہ جو وہاں پر میں آیا، اب وہ محل کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی اور تمام نبیوں کی مثال ایک محل کے ساتھ دی، اور وہ محل ویسے خوبصورت تھا لیکن ایک جگہ باقی تھی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں تھوڑی باتیں چلتی تھی، یار یہ چیز مکمل ہو تو خوبصورتی تمام ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام آئے تو خوبصورتی تام ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی نقص باقی نہ بچا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام اس محل کے آخری اینٹ تھے، اور اس کے بعد دوسری کسی نئے اینٹ، نئی بناوٹ، نئے چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ آپ علیہ السلام تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں جس کے آنے سے یہ محل پورا ہو گیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی آ کر یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَأْتِي مِن بَعْدِي 30 كَذَّابٌ دَجَّالٌ كُلُّهُمْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد تقریباً 30 مراد ہے کثرت سے کذاب آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال آئیں گے، فریبی ہوں گے، اور یہ جھوٹے فریبی آ کر دعویں کریں گے میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، مطلب کوئی نبی علیہ السلام کے بعد آ کر نبوت کی دعویٰ کرے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں آپ، تو نبی کی پیشن کو یہ نبی کا فرمان ہے کہ اس کو جھوٹا سمجھو، اس کو دجال سمجھو، یہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ختم بی البنیان، میں جب آیا میرے آنے سے وہ پورا محل، اس کی تعمیرات مکمل ہو گئی، اور ختم بی الرسل، اور میرے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ اس محل میں کسی اینٹ کی ضرورت ہے، نہ میرے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے، الحمدللہ سب چیز مکمل ہو گئی۔ تو بہرحال نبی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معزز ہستیاں ہیں کہ کاش کہ کسی کو سمجھ میں آئے نبیوں کے برکات کے نبی کیا ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک نبوت کی بات، اللہ کی خدائی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ بھائی دنیا کے اندر اگر ایک بھی بندہ ہوتا ہے جب وہ ہمیں خبر دیتا ہے خدا نہ خواستہ کہ تیرے گھر میں آگ لگی ہے، تو یقین ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اسے دوڑے دوڑے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شخص کی بات پر اتنا بھروسہ ہمیں ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,00,000 تقریباً 24,000 ہستیاں تھیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے، اور ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ کی وحی ہمارے پاس آتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں ہم سے کلام کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو بتاؤ،
اس کے باوجود ایک بندے کی بات پر یقین کیا جاتا ہے، 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کرام کی بات پر یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ اللہ کی ذات ہے۔ اب بھی منکر جو ہے دنیا میں کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ عجیب طرح کی بے وقوفی ہو گئی۔ کوئی انگریز سائنسدان کسی سائنس کی بات کرے گا تو اس کو یقین آئے گا، جس کی بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک نبی جو بات کرتا ہے ان کی بات 100 میں 100% سچی ہوتی ہے، اس پر یقین نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دماغ کا اندھا کر دے تو اس سے کون ہے پوچھنے والا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب بھی اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کسی نتو خیرو کو اگر نبی سمجھ نہیں لگتا ہے آپ وسلم کے بعد، تو اس کے دماغ کو اللہ نے اندھا کر دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟